بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کافی دنوں سے بلکہ کافی لوگوں نے چیٹ پر بھی اور گروپ میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بارے میں بہت سارے کویسچن کیے ہیں۔ تو آج کل کافی اس پہ کام ہو رہا ہے۔ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ ہے، آپ کی ٹائم ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ ہے، یا اوور آل فاسٹنگ جو بھی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی بینگ اے مسلم ہمارا تو فاسٹنگ پہ بہت زیادہ یقین ہے۔ ہر مذہب میں فاسٹنگ جو تھی وہ کسی نہ کسی صورت میں رہی ہے، اور اسلام میں تو فاسٹنگ بہت ہی اہمیت کی عمل ہے۔ ہمارے 5 جو بنیادی ارکان ہیں اسلام کے، ان میں سے ایک روزہ بھی ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سنت دیکھیں تو حضور علیہ السلام تقریباً مہینے میں 14-15 دن جو ہے وہ آپ کے روزے ہوتے تھے۔ رمضان کے 30 روزے ہیں، پھر اس کے بعد شعبان اور رجب میں آپ اور بھی زیادہ روزے رکھتے تھے۔ اور جن دنوں میں آپ روزہ نہیں رکھتے تھے ان دنوں میں بھی اگر آپ سیرت نبوی علیہ السلام کا مطالعہ کریں تو ہر جگہ یہ لکھا ہوا ہے کہ 2-2 3-3 دن گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ روزے میں نہیں ہوتے تھے پھر بھی آپ بہت کم کھاتے تھے، پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے۔ تو اس لیے فاسٹنگ، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ یا ٹائم ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ جو ہے یہ اسلام میں بہت زیادہ اس کا رجحان ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے اور اس کی اہمیت ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں۔ تو شوگر کے حوالے سے میں کچھ سائنٹیفک تجزیے جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے حوالے سے۔ کچھ جو ہدایات ہیں، میری اپنی ریسرچ ہے جو میری، اور جو میں نے پرسنل تجربے کیے ہیں ان کی بیس پہ، تو موٹی موٹی باتیں آپ کو بتاؤں گا۔ اس کے مطابق آپ اپنے ڈائٹ کو ایڈجسٹ کر کے اس کو ٹرائی کریں اور دیکھیں کہ آپ کو کیا ریزلٹس ملتے ہیں، چاہے آپ ڈائبیٹک ہیں یا جسٹ اپنی میٹابولک ہیلتھ ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں اور اپنے صحت کو تندرست اور صحت کو درست کر کے یا اپنے موٹاپے کو کم کرنے کی کوشش میں ہیں۔ تو بیسیکلی فاسٹنگ کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک تو ڈرائی فاسٹنگ ہوتی ہے جو ہم مسلمان کرتے ہیں روزوں میں، نفلی ہوں یا فرضی روزے، تو ہماری فاسٹنگ ڈرائی فاسٹنگ ہوتی ہے، کیونکہ ہماری فاسٹنگ میں آپ نہ کھانا ہوتا ہے، نہ پینا ہوتا ہے، نہ آپ سگریٹ پی سکتے ہیں، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ باقی مذاہب کی جو فاسٹنگ ہے اس میں ان کو الاؤ ہوتا ہے، کچھ مذہب جو ہیں وہ ویجیٹیبلز کھا سکتے ہیں، آلو وغیرہ کھا سکتے ہیں، کچھ مذہب جو ہے وہ کوشر جو میٹ ہوتا ہے وہ کھا سکتے ہیں، کچھ مذہب میں پانی کی اجازت ہے یا لیکوڈ کوئی بھی اس کی اجازت ہے۔ تو اسلام میں جو ہے جو فاسٹنگ ہے وہ ڈرائی فاسٹنگ ہے۔ تو اگر تو آپ کو فاسٹنگ کرنی ہے تو سب سے پہلے یہ یاد رکھیں کہ جو آپ میں سے جو ڈائبیٹک ہیں، اگر آپ دوائیں لے رہے ہیں تو آپ نے ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں، آپ بغیر مشورے کے فاسٹنگ نہ کریں۔ پرٹیکولرلی اگر آپ انسولین لے رہے ہیں یا بلڈ شوگر لورنگ میڈیکیشن جو ہوتی ہیں، جو میڈیکیشن آپ کی شوگر کو لو کرتی ہیں، اگر وہ لے رہے ہیں میڈیسن تو ضرور مشورہ کریں۔ میٹفارمن لے رہے ہیں تو اس میں حرج نہیں ہے، کیونکہ میٹفارمن شوگر لو نہیں کرتی، میٹفارمن بیسیکلی آپ کی انسولین ریزسٹنس کو ٹھیک کرتی ہے۔ اگر آپ سلو ایکٹنگ انسولین لگا رہے ہیں، جو کہ نارملی پاکستان میں وہی لگاتے ہیں، جو کہ رات کو ایک دفعہ لگاتے ہیں نارملی، یا صبح اور شام کو لگاتے ہیں، تو وہ آپ کی سلو ایکٹنگ انسولین ہے جو کہ سارا دن آپ کی جو بیس لائن انسولین ہے اس کو کور کرتی ہے، کھانے کو کور نہیں کرتی۔ تو اس جو سلو ایکٹنگ ہے اس میں بھی فاسٹنگ آپ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ ہونا نہیں چاہیے، لیکن پھر بھی آپ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ لیکن جو آپ کی فاسٹ ایکٹنگ انسولین ہے، جو کھانے کے ساتھ آپ لیتے ہیں، جو کھانے کی اسپائک کو کور کرتی ہے، اگر وہ لیتے ہیں تو اگر آپ لو کارب پہ جاتے ہیں یا فاسٹنگ پہ جاتے ہیں تو اس کو اس کے مطابق ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ فاسٹنگ نہیں کر سکتے، آپ فاسٹنگ کر سکتے ہیں، لیکن ان چیزوں کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا۔ جو میرے اپنے جو تجربے سے اور جو ریسرچ پیپر وغیرہ میں نے پڑھے ہیں یا جو فورمز میں دیکھتا ہوں لوگ جو کرتے ہیں، تو انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کے بجائے آپ اگر ووکیبلری یوز کریں ٹائم ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ، تو یہ 2 ووکیبلریز یوز ہوتی ہیں۔ تو میں ٹائم ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ کے حق میں ہوں، یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ونڈو ہے جس کے اندر آپ کھانا کھاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ
ایک لمبی ونڈو ہوتی ہے 24 گھنٹے میں، جس میں آپ کچھ بھی ایسی چیز نہیں کھاتے جو آپ کی شوگر بڑھائے یا انسولین اسپائک کرے. اس کو کہتے ہیں ٹائم ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ، کہ آپ ایک مقررہ وقت میں کھانا کھائیں. جو بھی کھانا آپ نے 24 گھنٹے میں کھانا ہے صرف ان 6 یا 8 گھنٹوں میں. تو یہ ٹائم ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ جو ہوتی ہے یہ 16:8 ریشیو بھی ہوتی ہے، کہ 16 گھنٹے آپ نہیں کھائیں اور 8 گھنٹے جو ہے آپ کی کھانے کی ونڈو ہے. یا بعض دفعہ 18:6 بھی ہوتی ہے، کہ 18 گھنٹے آپ کچھ نہ کھائیں اور 6 گھنٹے کے اندر آپ جو بھی دن کا کھانا کھانا آپ نے کھائیں. تو یہ آپ کی مرضی کہ آپ اس پہ کتنا عمل پیرا ہو سکتے ہیں. میں نارملی 16 اور 8 پہ کرتا ہوں. تو 8 کا مطلب ہے کہ اگر میں ناشتہ میں نے 9 بجے کیا ہے تو 5 بجے آخری میل میں لے لیتا ہوں، تو وہ 8 گھنٹے ہیں. تو درمیان میں 1 بجے لنچ بھی کر سکتا ہوں، سنیک بھی کر سکتا ہوں. تو آپ کو 8 گھنٹے مل جاتے ہیں، 3 میل آپ کے ہو جاتے ہیں اگر آپ 2 میل پہ آپ کا گزارا نہیں ہوتا. تو میں نارملی یہ رکھ کرتا ہوں. اس میں بہت بڑا فائدہ جو ہے کہ آپ کا پینکریاز اور آپ کی انسولین اور آپ کے میٹابولک سسٹم کا ریسیٹ ہو جاتا ہے. جب آپ 5 سے لے کے نیکسٹ ڈے 9 بجے تک کچھ نہیں کھاتے تو یہ آپ کی 16 گھنٹے آپ کی انسولین بالکل ایک لیول پہ آ جاتی ہے. آپ کے ہارمونز جو ہیں ان کو ریسٹ مل جاتا ہے، پینکریاز کو ریسٹ مل جاتا ہے. تو نیکسٹ ڈے کے لیے 9 بجے تک آپ کا جسم ریڈی ہو جاتا ہے نیکسٹ ڈے کی شوگر کے لیے، نیکسٹ ڈے کی انسولین پروڈکشن کے لیے. بلکہ کچھ انسولین آپ کی سٹور بھی ہو جاتی ہوگی. اگر آپ کی انسولین بن رہی ہے تو اس میں یہ ہوگا کہ آپ کی اسپائک بھی کم ہوگی. تو اس لیے اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ٹائم ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ کریں، انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کی بجائے ٹائم ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ. تو 9 سے 5 کی ونڈو کر لیں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں. اگر اس سے بھی آگے جانا چاہتے ہیں تو آپ 10 to 4 بھی کر سکتے ہیں، اس سے بھی اچھا ہے. لیکن 9 to 5 نارملی ورک کرتا ہے، کیونکہ اس میں آپ کو 8 گھنٹے مل جاتے ہیں، 3 کھانے بھی مل جاتے ہیں. ہر کھانے کے درمیان میں 4 گھنٹے کا تقریباً منیمم جو وقفہ ہے مل جاتا ہے. اور 5 بجے جب آپ کھا لیتے ہیں آخری کھانا، 5 سے 6 بھی ہو جائیں اگر تو اس کا جو میٹابولک سسٹم ہے پورا، شوگر بڑھتی ہے، انسولین آتی ہے، کور کرتی ہے. تو وہ 3 ایک گھنٹے کا ایک چکر ہے پورا سائیکل. تقریباً 8 9 بجے تک آپ کا سارا کچھ سسٹم سیٹ ہو جاتا ہے. اور وہاں سے لے کے آپ جب آپ سوئیں گے تو آپ ایک تو گہری نیند سوئیں گے، اچھی نیند سوئیں گے. انسولین آپ کی سوتے وقت بہت کم ہوگی، جس کا مطلب ہے کہ آپ کی جو گروتھ ہارمونز ہیں اور باقی ہارمونز ہیں جو جن کو کاؤنٹر افیکٹو ہارمونز کہتے ہیں اور کاؤنٹر ایکٹیو ہارمونز کہتے ہیں، وہ سارے آپ کی رات کو جو بنتے ہیں تو وہ بنیں گے اور آپ کو وہ میٹابولزم میں ہیلپ کریں گے نیکسٹ ڈے میں. تو ہمیشہ یہ کریں کہ آپ جب بھی فاسٹنگ کا آپ کا مسئلہ ہو تو آپ اس کو ٹائم ریسٹرکٹیڈ ایٹنگ پہ جائیں. 8 گھنٹے کی ونڈو میں 9 بجے آپ ناشتہ کریں، 1 بجے آپ لنچ کر لیں اور 5 بجے آپ اپنا رات کا کھانا کھا لیں. اس میں آپ کی ہارمون جیسے میں نے کہا تھا ریسیٹ ہو جائیں گے، پینکریاز کو ٹائم مل جائے گا انسولین بنانے کا. اور اگر آپ تو آپ کی ابھی ڈائبٹیز شروع میں ہے تو یہ آپ کی 2 3 مہینے میں بالکل ریورس ہو جائے گی. اگر ڈائبٹیز پرانی بھی ہے تو شروع میں آپ کو تھوڑی دشواری ہوگی، کیونکہ جب آپ یہ ہیبٹس چینج کرتے ہیں میٹابولزم وغیرہ کی تو بعض دفعہ شوگر شوٹ کر جاتی ہے، بعض دفعہ نیچے آ جاتی ہے. تو اس کو چیک کرتے رہا کریں. اپنی جو بھی تجربے کریں آپ کھانے کے انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ کے، ایک تو ڈاکٹر سے مشورہ کریں، دوسرا اپنی جو شوگر ہے اس کی سٹرپس اور گلوکومیٹر جو ہے وہ اپنے پاس رکھیں، چیک کرتے رہیں. اگر تو آپ کی شوگر ٹھیک ہے، 300 سے اوپر نہیں جا رہی، بہت زیادہ اسپائک نہیں آ رہا، 2 4 دن ڈفرینس ہوگا، لیکن اگر وہ آہستہ آہستہ لیول پہ آ رہی ہے تو اس کو آپ کنٹینیو کریں اور اس کو آپ اپنا لیں. اور اگر آپ کر سکتے ہیں تو ڈیفینیٹلی میں ہائیلی ریکمینڈ کروں گا کہ آپ منڈے اور تھرسڈے کا روزہ رکھیں، جو ڈرائی فاسٹ ہے، جو کہ سنت بھی ہے. تو اس میں مزید آپ کا سسٹم جو ہے وہ پورا ریسیٹ ہو جائے گا. تو 2 دن اگر آپ یہ سنت والی فاسٹنگ، ڈرائی فاسٹنگ منڈے اور تھرسڈے کو کر لیں گے اور باقی دنوں میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کریں گے تو صرف اسی کی کرنے سے، اور ساتھ اگر آپ لو کار بھی چلے جاتے ہیں تو شوگر اگر آپ کی پرانی بھی ہے، ٹائپ 2 اگر ہے، ٹائپ 1 والے تو ڈیفینیٹلی لازمی ان کو کھانا پڑے گی، انسولین لینی پڑے گی. لیکن اگر آپ کی ٹائپ 2 ہے، پرانی بھی ہے،
اس کو کریں گے، شروع میں دشواری آئے گی، لیکن آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی شوگر لیول پہ آ جائے گی اور آپ کی ریمیشن جو ہے اس میں بہت آسانی ہوگی۔ صرف ایک یاد رکھیے گا چیز کہ اس میں آپ ڈی ہائیڈریٹ اپنے آپ کو نہ ہونے دیں، پانی کی کمی نہ ہونے دیں، پانی پئیں، نمک چیزوں پہ ڈال کے کھائیں تاکہ آپ کو اس کا مسئلہ نہ ہو کہ جب شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے اور آپ ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتے ہیں تو پھر اس میں پیچیدگیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے چیک کرتے رہیں کہ ایک تو آپ کی شوگر بہت زیادہ اوپر نہ جائے، اگر آپ فاسٹنگ کریں تو 300 تک تو بالکل نہیں جانی چاہیے۔ دوسرا یہ کہ آپ اپنے آپ لیکوڈ جو ہے نا پیتے رہیں، ایون 5 بجے کے بعد سونے تک آپ پانی پی سکتے ہیں، صبح اٹھ کے پی سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کریں کہ اٹھنے کے بعد آپ 2 ایک گھنٹے ویٹ کریں، اگر 6 بجے اٹھتے ہیں 7 بجے اٹھتے ہیں تو 2 ایک گھنٹے ویٹ کریں ناشتے کے لیے، کیونکہ صبح میں ویسے ہی شوگر آپ کی لیور ڈمپ کر رہا ہوتا ہے، جس کو ڈاؤن فینومینن کہتے ہیں، اس وقت شوگر آپ کی زیادہ ہوتی ہے، انسولین ریزسٹنس بھی صبح میں بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت صبح آپ بلیک ٹی پی سکتے ہیں، بلیک کافی، یا کافی جو ہے اس کے اندر اگر آپ کریم ڈال کے پی لیں تو کریم میں جو کہ کارب بہت زیادہ نہیں ہوتے، میں ایسے ہی کرتا ہوں، تو وہ اگر آپ کر لیں تو 2 ایک گھنٹے آپ کو تسلی ہو جاتی ہے۔ تو اس کے بعد آپ 9 1 بجے آپ اپنا جو بھی فل ناشتہ ہے، پروٹین ہے، انڈے ہیں، دہی ہے، سبزیاں جو بھی آپ، آملیٹ ہے، تو وہ کر سکتے ہیں۔ تو ان تھوڑی سی چیزوں کو آپ فالو کریں تو یہ آپ کی بیسیکلی، اس کو آپ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کہہ لیں، ٹائم ریسٹرکٹڈ ایٹنگ کہہ لیں، ان 2 3 چیزوں کو اگر آپ فالو کریں تو انشاءاللہ آپ کو کسی اور فاسٹنگ اور انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کو سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس کی ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت ہے۔ صرف ٹائم ریسٹرکٹڈ ایٹنگ کریں 9 to 5، اور منڈے اور تھرسڈے 2 ڈرائی فاسٹنگ کریں، اور 5 بجے کے بعد آپ بلیک ٹی، گرین ٹی، بلیک کافی پی سکتے ہیں، صبح 9 سے پہلے بھی پی سکتے ہیں۔ دیٹس اٹ، یہ بڑی آسان سی بات ہے، اس کو آپ کریں گے 1 مہینہ لگے گا آپ کو، آپ یوزڈ ہو جائیں گے۔ جب آپ یوزڈ ہو جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی ہیلتھ بہت بہتر ہو جائے گی، نیند آپ کو بہت اچھی آئے گی، بی پی آپ کا لو ہو جائے گا، اگر ہائی ہے تو ٹھیک ہو جائے گا، شوگر آپ کی A1C نیچے آ جائے گا، اگر آپ دوائیں لے رہے ہیں تو دوائیں بہت کم ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی، اور اگر انسولین لے رہے ہیں تو یا انسولین ختم ہو جائے گی یا انسولین کم ہو جائے گی۔ اس لیے آپ انسولین جو ہے اس کو ایڈجسٹ کرائیں گے ڈاکٹر سے، ان کو بتائیں گے کہ میں یہ کر رہا ہوں تو میں تھوڑی کم شوگر لے رہا ہوں، انٹیک میری کم ہو گئی ہے، تو اس حساب سے انسولین آپ کی ایڈجسٹ کر دیں گے۔ جو لوگ پرانے انسولین لیتے ہیں وہ تو اپنی انسولین ایڈجسٹ کر لیتے ہیں فوڈ کے حساب سے، تو اس کو تھوڑا آپ کو دیکھ کے کرنا پڑے گا، کیونکہ ہر بندے کا اپنا انڈیویجول سسٹم ہوتا ہے، نظام ہوتا ہے، اس میں کوئی بندہ دوسرے کو فالو نہیں کر سکتا کہ وہ کون سی انسولین کب لے گا۔ تو یہ آپ اس کو ٹرائل اور ایرر بیس پہ کریں، ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اور اس کو اگر آپ انسولین وغیرہ نہیں لے رہے تو اس کو آپ ٹرائی کریں اور دیکھیں، انشاءاللہ رمضان سے پہلے اس کو کوشش کریں کہ اس پہ عمل پیرا ہوں، تو رمضان تک آپ کو عادت بھی پڑ جائے گی، رمضان کے بعد آپ اس کو کنٹینیو کریں تو اس میں بہت زیادہ آپ کی ہیلتھ بینیفٹ ہے، آپ کی شوگر ہے تو وہ ریورس ہو جائے گی، اگر آپ کو میٹابولک سنڈروم ہے، پری ڈائبیٹک ہیں، تو وہ تو بالکل ختم ہو جائے گا، اگر آپ کو ویسے صحت کے ایشو ہیں، ہارمونز کے ایشو ہیں، تو یہ جو ونڈو آپ دیں گے 16 گھنٹے کی، اس میں آپ کے ہارمون ایک قسم کا ریسیٹ ہو جاتا ہے، پورے جسم کا ہارمون، پورے جسم کا میٹابولک سسٹم ایک ریسیٹ ہو جاتا ہے، تو اس میں آپ کی صحت بہت زیادہ اچھی ہو جائے گی، ایون اگر آپ ڈائبیٹک نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں، یہ پیغام لوگوں تک بہت زیادہ پہنچائیں، اور یہی مقصد ہے اس چینل کا، نہ تو میں کوئی چیز بیچتا ہوں، نہ میں کنسلٹیشن بیچتا ہوں، نہ میری کوئی دوا ہے، نہ میری کوئی کمپنی ہے، نہ کوئی برانڈ ہے، تو وہ چیزیں جو مجھے 10 سال پہلے کسی نے بتائی ہوتی تو آج میں ڈائبیٹک نہ ہوتا، تو آج میرا یہ فرض ہے اور میرا مشن ہے کہ میں وہ چیزیں سب لوگوں کو بتاؤں، پرٹیکولرلی پاکستانی لوگوں کو، کیونکہ وہاں تک انفارمیشن صحیح نہیں ہے، لینگویج بیریئرز ہیں، لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے، تو میں سادی زبان میں یہ بیان کر دیتا ہوں، تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اس کو آگے پھیلائیں اور جتنے لوگوں تک یہ پیغام پہنچا سکیں، یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی، کوئی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، یہ قرآن پاک میں ہے اور یہی ہمارا مشن ہے۔ تو سبسکرائب کریں چینل کو، آگے فارورڈ کریں، اور اس پیغام کو جتنے لوگوں تک ہو سکے پہنچائیں۔ اگر کوئی کوشچن ہو تو آپ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں، میں جب بھی فارغ ہوتا ہوں میں اس کا رپلائی کرتا ہوں، اور اپنے جو بھی تجربات ہیں ان کو شیئر بھی کریں تاکہ لوگوں کو انکریجمنٹ ہو کہ آپ سکسیزفل ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ، السلام علیکم۔